اے عزیمت کے راہی کہاں چل دیے، چھوڑی عظمت بھری داستاں چل دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آپ حضرات کے سامنے پچھلی قسطوں میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مکے سے کربلا تک کا سفر، اس کے درمیان کی روداد، اور اس درمیان تقریباً ایک ہفتہ آپ میدان کربلا میں مقیم رہے، تو آپ کے ساتھ کیا معاہدہ ہوتے رہا، آپ نے کیا شرائط بھیجیں، کیا منظور ہوئی نہیں ہوئی، آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ 9 تاریخ کے دن 9 محرم الحرام کو شمر ذی الجوشن، یہ بھی عبید اللہ ابن زیاد کا خط لے کر شام تک پہنچے۔ پہنچتے پہنچتے مغرب کا وقت قریب تھا۔ شمر نے چاہا ابن سعد کے ساتھ مل کر اسی وقت جنگ چھیڑ دے، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا تم سورج ڈوبنے کے بعد بھی جنگ کرو گے؟ تو شمر اور ابن سعد خاموش ہو گئے۔ اسی دن رات میں عبید اللہ ابن زیاد نے یہ حکم بھیجا کہ دیکھو، ابھی اگر لڑائی شروع نہیں ہوئی ہے تو پانی پر قبضہ کر لو، پانی کسی طرح سے سیدنا حسین اور ان کے ساتھیوں کو نہ ملے۔ اللہ اکبر، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ماجرا ہوا ہے؟ عمر بن سعد نے اس حکم کے پہنچتے ہی عمر بن حجاج کو 500 سواروں کے ساتھ بھیج دیا اور فرات کے کنارے پر قبضہ کر لیا۔ سوئے اتفاق ایسا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے آدمیوں نے اس وقت پانی نہیں لیا تھا، لیکن باوجود اس کے سیدنا حسین نے اپنے بھائی عباس ابن علی کو 50 آدمیوں کے ہمراہ پانی لینے کو بھیجا۔ الغرض بہت انہوں نے کوشش کی کہ پانی بھر لے، لیکن پانی نصیب نہیں ہوا۔ یہ عجیب سا ماجرا تھا۔ یہ پانی کی تکلیف تلوار کی تکلیف سے زیادہ تھی، اس وجہ سے کہ دم بدم پیاس کی شدت لگ رہی تھی، لیکن پینے کے لیے کوئی پانی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، یہ بیان کرتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنے ہی میں سیدنا حسین کے چھوٹے بیٹے علی ابن حسین بیمار تھے اور خیمے میں پڑے تھے۔ وہ اور ان کی بہن ام کلثوم یہ دیکھ کر رونے لگے کہ صبح میں دشمنوں کے ساتھ حملہ ہوگا۔ عجیب ماحول ہو گیا۔ سیدنا حسین نے ان کو خاموش کیا۔ مختصراً یہ کہ دوسرے دن صبح ہوئی تو حضرت حسین نے ایک خطبہ دیا، کہا، لوگوں، تم میں سے ہر ایک شخص جو مجھ سے واقف ہے اور ہر ایک وہ شخص بھی جو مجھ کو نہیں جانتا، اچھی طرح جان لے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، حضرت علی کا بیٹا ہوں، حضرت فاطمہ میری ماں ہے اور حضرت جعفر طیار میرے چچا تھے۔ اس نسبتی فخر کے علاوہ مجھے یہ بھی فخر حاصل ہے کہ مجھے اور میرے بھائی حسن کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں کا سردار بتایا ہے۔ اگر تم کو اس بات کا یقین نہیں ہے تو آج بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں، ان سے آپ دریافت کر سکتے ہیں، اس بات کی تصدیق لے سکتے ہیں، اور سن لو، میں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی ہے۔ معزز سامعین، یہ غور سے سننے کی باتیں ہیں۔ حضرت حسین نے ان کوفیوں سے مخاطب ہو کر کہا جو آج ہم تمام کے لیے سبق ہے، حضرت حسین میں کیا خوبیاں تھیں وہ اپنانا چاہیے۔ فرمایا حضرت سیدنا حسین نے کوفیوں سے مخاطب ہو کر، میں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی ہے، میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی ہے،
اور میں نے کسی مومن کا قتل نہیں کیا ہے نہ تکلیف پہنچائی ہے۔ اگر لوگوں، اگر عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا بھی باقی ہوتا تو تمام عیسائی قیامت تک اس گدھے کی پرورش اور اس کی نگہبانی میں مصروف رہتے۔ تم کیسے مسلمان ہو، کیسے امتی ہو کہ اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ نہ تم کو خدا کا خوف ہے، نہ رسول کی شرم ہے۔ میں نے جبکہ ساری عمر کسی شخص کو بھی قتل نہیں کیا، تو ظاہر ہے کہ مجھ پر کسی کا قصاص بھی نہیں۔ پھر بتاؤ کہ تم نے میرے خون کو کس طرح حلال سمجھ لیا؟ میں دنیا کے جھگڑوں سے آزاد ہو کر مدینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑا رہا، تم نے مجھے وہاں بھی رہنے نہیں دیا۔ مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ میں عبادت میں مصروف تھا، تم نے وہاں بھی مجھے چین لینے نہیں دیا، اور مسلسل میرے پاس خطوط بھیجے۔ کیا خطوط تھے؟ ہم تم کو امامت کا حقدار سمجھتے ہیں اور تمہارے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ جب تمہارے بلانے کے موافق یہاں آیا تو اب تم مجھ سے پھر گئے ہو۔ اب بھی اگر تم میری مدد کرو تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھ کو قتل نہ کرو اور آزاد چھوڑ دو۔ کیوں؟ تاکہ میں مکہ اور مدینے میں جا کر عبادت میں مصروف ہو جاؤں، اور خدا تعالیٰ خود اس جہاں میں فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر تھا اور کون ظالم تھا۔ اس تقریر کو سننے کے بعد سب خاموش ہو گئے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کا شکر ہے میں نے تم پر حجت پوری کر دی، اور تم کو کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے اس بات پر۔ اس کے بعد کیا ماجرا ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے آپ کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ خوبیاں جو اہل بیت خصوصاً سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی، امانت کی پاسداری، نماز کی قضا نہ کرنے کا، مومن کو تکلیف اور قتل نہ کرنے کا، ان خوبیوں سے ہمیں بھی مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔